حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان کی آخری تاریخ کا خطبہ تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے اور ہجرت کے بعد ابتدائی ہجرت کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فارس، جسے ایران کہا جاتا ہے، وہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ ایک مجوسی کے لڑکے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے فرزند آپ تھے۔ انہیں حق کی تلاش تھی کہ مجھے حق مل جائے۔ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس آگ کو ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، اگر اس میں ہم ایندھن نہیں ڈالتے تو آگ جلتی نہیں ہے، تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انہیں یہ چیز کھٹکتی تھی، تو حق کی تلاش میں ملک شام کا انہوں نے سفر کیا۔ وہاں راہب سے ملے، اسقف رامی راہب، مل کر عیسائیت کو انہوں نے قبول کی۔ ابھی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا اظہار اور اسلام کی دعوت آپ نے شروع نہیں کی تھی، تو اس وقت جو مذہب حق تھا، سچ تھا، وہ عیسائیت تھی۔ چنانچہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کی۔ ایک عرصہ وہاں رہنے کے بعد اس راہب نے انہیں صلاح دی کہ دیکھو، یہاں سے جنوب کے سمت جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، وہاں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان پر ایمان لانا۔ چنانچہ وہ وہاں سے ایک اور دو سفر کیے، ملک شام کے اطراف، عراق وغیرہ کے۔ اس کے بعد وہ عرب کے قافلے کے ساتھ مدینے کا ارادہ کیا اور مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹا اور ان پر حملہ کیا، انہیں غلام بنایا۔ چنانچہ ان ڈاکوؤں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی غلام بنایا، اور وہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو مدینے کے ایک یہودی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس نے فروخت کیا اور بیچ دیا۔ چنانچہ آپ ایک یہودی، بنو قریظہ کے یہودی کے غلام رہے۔ ایک موقع پر آپ کھجور کے درخت پر کچھ درست کر رہے تھے یا کھجور توڑ رہے تھے، ان کے آقا کا چچا زاد بھائی آیا، یہودی آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، قبا کی بستی میں ایک اجنبی شخص آیا ہوا ہے، وہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں اور اس آدمی کا دین قبول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سننا تھا، نیچے اترنے لگے۔ آقا نے مارا، ڈانٹا، تو پھر کام میں لگ گئے۔ جیسے کام سے فارغ ہوئے تو چند کھجوریں جمع کی، کھجوریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کہ واقعی سچے نبی ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ ملک شام کا راہب انہیں 3 علامتیں برحق نبی کی بتائی تھی۔ ایک یہ کہ صدقے کا مال وہ نہیں کھاتے، دوسری بات وہ ہدیے کو قبول کرتے ہیں، تیسری بات ان کے شانوں کے درمیان
मोहर नबूवत है। चुनांचे आजमाने के लिए खजूर लेकर गए और जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन सहाबा के सामने अर्ज़ किया कि आप लोग प्यारो मददगार हो, मुसाफिर हो, आपके यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास ये सदक़े के खजूर है, तुम इन्हें खा लो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अंबिया सदक़े की चीज़ें नहीं खाते। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम सहाबा को हुक्म दिया कि वो खा लें। वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुबा बस्ती में 14 दिन रहने के बाद मदीना फ़रोकश हुए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में आप क़याम किया और उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर में आप लगे। 2-4 दिन गुज़रने के बाद फिर आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये के तौर पर खजूर पेश किए, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से नोश फरमाया और सहाबा को भी दिया। फिर गए, फिर कुछ दिनों के बाद आए। चूँकि 2 अलामतें ज़ाहिर हो चुकी थी, तीसरी अलामत के मुंतज़िर थे कि मोहर नबूवत को देखूं। चुनांचे एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम बक़ी में तशरीफ़ फरमा थे, जन्नतुल बक़ी में आप गए और जाकर आपके पीठ पीछे बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मोहर नबूवत देखना चाहते हैं। चुनांचे आपने चादर उठाई तो मोहर नबूवत देखना ही था कि तीनों के तीनों अलामतें सादिक़ आ चुकी हैं, यही सच्चे नबी हैं। लिहाजा आपका बोसा लिया। आप अलैहिस्सलाम उन्हें सामने बुलाए तो वो सामने आए और फ़ौरन मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ये वो सहाबी हैं जिनका मकाम बहुत बड़ा है। ये रहने वाले फ़ारस के हैं, अरब के भी नहीं हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतना बड़ा मर्तबा दिया। फरमाते हैं कि ये अहले बैत में से हैं। चुनांचे वो सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के लिए, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए जो बातें, जो इरशादात, जो फरमूदात बयान फरमाई है, उनको ये सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु तफ़सीलन बयान फरमाते हैं। चुनांचे आप फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक, तुम पर एक बाबरकत बड़ा बहुत अज़ीम महीना सायाफगन होने वाला है, आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में ये खुतबा दिया। फिर फरमाया कि ये वो महीना है फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। 1000 महीने से बढ़कर, यानी 1000 महीने इबादत करने के से भी ज़्यादा सवाब इस रात में इबादत करने का है। फिर फरमाया कि ये वो महीना है जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलतिन ततव्वुआ, कि ये वह महीना है जिसके दिन को अल्लाह ने रोज़े के लिए बनाया है कि इसके दिनों में रोज़ा रखा जाए। एक फ़र्ज़ रोज़े की तलाफ़ी उम्र भर नवाफिल रोज़ा रखने से नहीं हो सकती। चुनांचे छोटे छोटे बहाने से रोज़े को छोड़ देना, यह अल्लाह के फरीज़े से मुँह मोड़ना है। रोज़ा फ़र्ज़ है। आम तौर पर कोई बीमार है या कोई शरई उज़्र है तो उसके लिए बाद में क़ज़ा करने का हुक्म दिया गया, या कोई मुसाफिर है, लंबा सफ़र है उसको। लेकिन आम तौर पर बहुत सारे लोग मुश्किल काम को उज़्र बनाते हैं, जबकि शरीयत में काम रोज़ा छोड़ने के लिए उज़्र नहीं बन सकता। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई ये कहे कि मेरा काम मुश्किल है लिहाजा मैं रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि काम का बदल मौजूद है। जब किसी चीज़ का बदल मौजूद होता है तो फिर उस हराम और उस नागवार बात की इजाज़त नहीं दी जाती। मुश्किल काम को छोड़कर आसान काम भी अपनाया जा सकता है। ज़्यादा रोज़ी कमाने के बजाय
تھوڑی روزی میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لہٰذا ہارڈ کام، مشکل کام کو بہانہ بنا کر روزہ رکھنے سے رکے رہنا شریعت میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی رات کو ثواب کی چیز، نفل کی چیز یعنی تراویح کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کی راتوں کو بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا پڑھنا وہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہے، اس کو فائدے کی چیز بنایا ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، وہ کوتاہی یہ ہے کہ 3 پارے سن لیے یا 5 پارے کہیں سن لیے، اس کے بعد تراویح کی چھٹی، جبکہ تراویح کا تعلق چاند دیکھ کر شروع کرنے سے اور چاند دیکھ کر چھوڑنا ہے۔ ایک چاند سے دوسرے چاند تک تراویح کا ہمیں حکم دیا گیا، یہی سنت ہے، یہی سنت صحابہ ہے، اسی چیز کے ہم مامور ہیں۔ 2 سنتیں ہیں، صرف قرآن سن لینے سے، قرآن مکمل سن لینے سے صرف ایک سنت ادا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا مکمل سننا ایک علیحدہ سنت ہے، اور چاند دیکھ کر رمضان مبارک کی 1 تاریخ سے 30 دن پورے مکمل قرآن مجید کا مکمل تراویح کا پڑھنا ایک علیحدہ سنتیں ہیں۔ 2 سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ تراویح ہم بھلے کتنے ہی پارے کیوں نہ پڑھیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ کام پورا مہینہ کرنے کا ہے۔ اس کے لیے کاروبار عذر نہیں بن سکتا۔ کسی کپڑے کی دکان والے کے لیے یہ چیز عذر نہیں بن سکتی، کسی رمضان المبارک کے خاص چیزوں کے دکان والوں کے لیے بھی یہ چیز عذر نہیں بن سکتی کہ ہمیں کام ہوتا ہے، ہمارا سیزن کا موقع ہے۔ یہ رمضان المبارک کاروبار کا سیزن نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ یہ پیسے کمانے کا سیزن نہیں ہے، اس میں کام کو کم کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نوکر کے کام کو کم کرو، اپنے خادم سے کم کام لو، کیونکہ وہ بھی عبادت کر سکے، اس کا روزہ رکھنے میں اس کو سہولت ہو سکے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کام کم کرنا ہے، عبادت زیادہ کرنا ہے، کھانے پینے میں کم وقت لگانا ہے، عبادت میں زیادہ وقت لگانا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کی بہار ہے، یہ موسم بہار نیکیوں کے لیے آیا ہوا ہے، لہٰذا اس کی قدردانی کرنا ہے۔ جو شخص اس کی قدردانی کرے گا تو اس سے جو مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مہمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، روزے اور تراویح کا اہتمام اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں۔